ڈاکٹر خالد مبین اپنے طالب علموں کے لیے امدادی افعال کی ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں یہ 5 نمبر کا سوال ہے جو سال دوم میں امتحان میں آتا ہے۔ امدادی افعال کے جملے بنے ہوتے ہیں اور مصدر دیا ہوتا ہے اور مصدر کا جملے میں استعمال دیکھنا ہوتا ہے۔ مصدر اصل میں اگر آپ دیکھیں جو افعال 3 قسم کے ہیں، ایک وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور اس میں زمانہ موجود ہوتا ہے، اسے فعل کہتے ہیں، ورب کہتے ہیں۔ جبکہ دوسرا جو فعل ہے اس میں کسی کام کا کرنا ہونا کسی زمانے میں نہیں پایا جاتا، وہ دراصل مصادر کہلاتے ہیں اور فعل متعدی بھی کہلاتے ہیں۔ فعل میں تو 3rd پرسن ہو تو معنی واضح ہو جاتے ہیں، یعنی صرف فاعل اس کے لیے لازم ہے۔ جمیل بازار گیا، ٹھیک ہے، جمیل گیا، جمیل نے کھایا، جمیل ہنسا۔ لیکن جو مصادر ہوتے ہیں اس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اسے فعل متعدی بھی کہتے ہیں۔ جیسے جمیل بازار چلا گیا یا امجد نے خط لکھ لیا۔ تو اس میں جو مصادر ہوتے ہیں جن میں فاعل اور مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ 16 امتحان میں دیے گئے ہیں۔ لینا، دینا، رکھنا، پانا، چکنا، سکنا، دینا اور اٹھنا، بیٹھنا، آنا، جانا، یہ 16 مصادر جو ہیں یہ امتحان میں ان کے جملے بنا کے دیے جاتے ہیں۔ ویسے مصادر ایک سے زیادہ ہیں۔ اب آئیے ذرا مصدر کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مصدر وہ کلمات جو خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو مگر اس سے دیگر تمام افعال اور نئے الفاظ بنتے ہیں۔ ویسے مصدر لفظ صدر سے ہے، صدر کے معنی سینہ، سینے سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اور فعل آپ کو میں نے بتایا نا جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، اور لیکن مصادر جو ہیں ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اب انہی مصادر کو اصل فعل کے ساتھ استعمال کریں تو امدادی فعل کا جملہ بنتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں امدادی فعل کی مثال اور اثر۔ جملے کی مثال دیکھیے۔ اب جب نے خط لکھ دیا ہے، لکھ یہ جملے میں اصل فعل ہے جیسے لکھنا، اور دینا مصدر سے یہ جملہ تھا، دینا سے دیا مصدر سے بنا امدادی فعل بن گیا۔ اب یہاں دینا جو مصدر ہے وہ امدادی فعل بن گیا۔ اچھا، جملے میں امدادی فعل کے استعمال سے بقول ڈاکٹر مولوی عبدالحق قواعد اردو میں وہ لکھتے ہیں کہ مصدر کے بطور امدادی فعل استعمال سے جملے میں روانی، فصاحت، تاکید، تکمیل اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ امدادی فعل کے بنیادی جو قواعد ہیں وہ یہ 3 ہیں کہ قاعدہ موقع و ترتیب، امدادی فعل ہمیشہ جملے کے آخر میں آئے گا، اصل فعل کے بعد آئے گا۔ دوسرا، اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی تیسرا لفظ کو سے نہیں آ سکتا۔ اور مطابقت آپ کو پتہ ہے فاعل مفعول فعل کی ہوتی ہے، تو مصدر کے استعمال میں جو امدادی فعل ہے بنتے وقت فاعل کی جنس، مذکر مؤنث اور تعداد واحد جمع کے مطابق فعل بدلا جاتا ہے۔ امتحانی مارکس اور جملے کی ساخت۔ 5 نمبر میں نے پہلے بتایا آپ کو 5 جملے آتے ہیں اور 5 کے پہلے مصدر لکھا ہوتا ہے اور اس میں 4 جملوں میں 3 میں مصدر نہیں استعمال کیا جاتا، 1 میں کیا جاتا ہے جو امدادی فعل وہاں بن جاتا ہے۔ تو جملے کی ساخت آپ کو معلوم ہو گئی۔ جب بھی کسی جملے میں فاعل، مفعول اور اصل فعل کے ساتھ مصدر آ جائے تو وہ امدادی فعل کا جملہ ہے۔ اب چند اہم مصادر کی امتحانی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا کرنا سے اگر آپ دیکھیں اصل فعل سننا ہے اور کرنا سے فعل امر کرو ہے۔ بزرگوں کی نصیحت سنا کرو۔ ہونا، امجد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب بیٹھنا اصل فعل ہے اور ہونا سے ہوا ماضی مطلق ہے، تو امجد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ دینا سے جمیل نے قرض واپس دے دیا ہے۔ 2 بار مصدر استعمال ہو جائے تو پہلی بار اصل فعل ہے اور دوسری بار جو ہے امدادی فعل ہے۔ آنا، وقت ملے تو ہماری طرف چلے آؤ۔ جانا کا ماضی گیا ہے، رشید کالج چلا گیا، امجد کراچی پہنچ گیا۔ اب امتحانی گر اور آسان ٹپس کیا ہیں امدادی فعل کے جملے کی پہچان کی؟ ذرا غور سے سنیے۔ اصل فعل و امدادی فعل کا جوڑا ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تنہا مصدر کی اگر نفی آ جائے
تو درمیان میں نہ آ جائے تو وہ غلط جملہ ہے، یعنی درمیانی حرف کی پڑتال اصل فعل کے بعد امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات کہ امدادی فعل سے جملے کی اصل مراد تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں زور، خوبصورتی، وسعت اور تاکید اور تکمیل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب چند ایک معروضی سوالات امتحانی پیٹرن کے مطابق دیکھتے ہیں کہ 4 آپشن آتی ہیں۔ مثلا ڈالنا مصدر سے امدادی فعل کا جملہ درست کون سا ہے؟ پولیس نے چور پکڑا، ابجد نے چندہ ڈالا، پولیس نے مجرم کو مار ڈالا، اس نے ڈبے میں خط ڈالا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان چاروں میں اصل فعل مارنا ہے اور ڈالا بعد میں استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پڑھنا مصدر کا بطور امدادی فعل درست استعمال۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ وہ کیچڑ میں گر پڑا، وہاں بارش پڑ رہی ہے، تو یوں آپ نے دیکھا کہ وہ کیچڑ میں گرنا اصل فعل ہے اور پڑھنا سے پڑا، وہ کیچڑ میں گر پڑا یا بچہ چھت سے گر پڑا، تو یوں کسی کام کی تکمیل کے معنی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب چند ایک مثالیں اور دیکھیے۔ چکنا، یہ لفظ بعض چکنا بڑھتے ہیں، نہیں چکنا ہے، کمپلیشن کے لیے ہے۔ وہ کھانا کھا چکا ہے، امجد خط لکھ چکا ہے، جمیل بازار جا چکا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس میں پہلا کھانا اسم ہے، دوسرا کھانا جو لفظ کھا ہے وہ فعل ہے، اور اس کے بعد مصدر ہے چکا، چکنے سے چکا۔ پھر ادھر دیکھیے ڈالنے میں، پھر دوبارہ امجد نے خط لکھ ڈالا، لکھنا اصل فعل ہے، ڈالا امدادی فعل ہے۔ درست جملہ طالب علم پڑھتا رہا، پڑھنا اصل فعل ہے، رہنا سے رہا امدادی فعل بن گیا۔ تو اردو زبان کی شائستگی اور فصاحت کا راز اس کے قواعد و ضوابط کے درست استعمال میں مضمر ہے۔ اب ڈاکٹر خالد مبین کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو مصدر بطور امدادی فعل سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ دراصل انگریزی کے آگزیلری ورب ہوتے ہیں، از، ایم، آر، واز، ور، مے، مائٹ، اور انگریزی میں تو ہیں لیکن اردو میں مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس کی مشق کریں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔